شوہر اور دیور کی خفیہ سازش۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے شادی کے بعد سکون نہیں بلکہ خوف دیکھا۔ ہر دن مار پیٹ، ہر رات آنسو اور ہر لمحہ ڈر اس کی زندگی بن چکا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل خطرہ اس شخص سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہے جو ہمیشہ اسے بچانے آتا تھا۔ ایک رات پانی پینے اٹھی تو ایسی سرگوشیاں سن لیں جنہوں نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ شوہر اور دیور ایک ایسا منصوبہ بنا چکے تھے جن کا تعلق صرف دولت سے نہیں بلکہ اس کی جان سے بھی تھا۔ محبت، دھوکہ، لالچ اور خوف سے بھری یہ کہانی آپ کو آخر تک باندھ کر رکھے گی۔ کیا وہ اس جال سے بچ پائے گی؟ اور کیا سچ سامنے آنے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا؟ میرا نام عائشہ تھا اور میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کے غصے نے میری پوری زندگی کو خوف میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہماری رہائش جنوبی پنجاب کے ایک پرانے مگر بڑے گھر میں تھی، جہاں باہر سے سب کچھ بہت پرسکون دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی دیواروں کے اندر ہر رات ایک نئی اذیت جنم لیتی تھی۔ میرے شوہر کا مزاج شروع سے ہی سخت تھا، مگر شادی کے چند مہینوں بعد اس کی سختی ظلم میں بدل گئی۔ کبھی چائے ٹھنڈی ہونے پر مجھے تھپڑ مار دیا جاتا، کبھی کھانے میں ذرا سی کمی پر گالیاں دی جاتی، اور کبھی صرف اس لیے مجھے دیوار سے دھکا دے دیا جاتا کہ میں نے اس کی بات فوراً نہیں سنی تھی۔ شروع میں نے بہت کوشش کی کہ شاید محبت اور صبر سے حالات بدل جائیں، مگر وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ میں ہر وقت ڈر کے سائے میں جیتی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال یہی آتا کہ آج نہ جانے کون سی بات پر مجھ پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ میں پورا دن گھر کو چمکاتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور ہر چیز کو بار بار چیک کرتی تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکل ہی آتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا تو اس کا چھوٹا بھائی درمیان میں آ جاتا۔ وہ بظاہر بہت نرم مزاج اور ہمدرد لگتا تھا۔ کئی بار اس نے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر مجھے بچایا تھا۔ وہ اکثر مجھے پانی لا کر دیتا اور کہتا، بھابھی آپ فکر نہ کریں، بھائی کا غصہ وقتی ہے۔ میں اس کی ان باتوں پر دل ہی دل میں شکر گزار ہوتی تھی، کیونکہ اس گھر میں وہی ایک شخص تھا جو مجھے انسان سمجھتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ بعض لوگ سامنے سے جتنے نرم دکھائی دیتے ہیں اندر سے اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شام سے ہی میرے شوہر کا موڈ خراب تھا۔ اس نے آتے ہی معمولی سی بات پر مجھے دھکا دیا اور گالیاں دینے لگا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جواب دینے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ پھر ہمیشہ کی طرح اس کا بھائی بیچ میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ اتنی سی بات پر ہاتھ اٹھانا کوئی عقل مندی نہیں۔ میرے شوہر نے غصے سے چیزیں دیوار پر ماری اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کافی دیر تک میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میرے جسم میں درد تھا اور دل عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے شدت سے پیاس محسوس ہوئی۔ میں آہستہ سے بستر سے اٹھی تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور سین میں لگی مدھم بتی عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پانی لینے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھی تو اچانک برابر والے کمرے سے دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ یہ میرے شوہر اور اس کے بھائی کا کمرہ تھا۔ پہلے تو میں واپس مڑنے لگی، لیکن پھر میرے قدم رک گئے، کیونکہ میرے شوہر کی آواز غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھی۔ وہ غصے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اب یہ مسئلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کل ہر حال میں اسے ختم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے
اور सांस रुकने लगी। मैं दीवार के करीब होकर खड़ी हो गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसके भाई की आवाज़ आई, मगर उस बार उसके लहजे में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा मेरे सामने होती थी। वो हल्का सा हंसा और बोला, भाई जल्दी मत करो, पहले वो काम मुकम्मल होना चाहिए जिसके लिए हम इतने साल ये सब बर्दाश्त करते आए हैं। मेरे शौहर ने बेचैनी से पूछा, फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? उसने आहिस्ता मगर ख़तरनाक लहजे में कहा, पहले कल सुबह उससे जायदाद के तमाम कागजात पर दस्तखत करवाओ, उसके बाद चाहे जो करना है कर लेना, लेकिन याद रखो अगर वो ज़मीन और हवेली हमारे नाम हुए बगैर वो मर गई तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे पूरा घर मेरे गिर्द घूमने लगा हो। जिस शख्स को मैं अपना मुहाफ़िज़ समझती थी वो दरअसल मेरी मौत का मंसूबा बना रहा था। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी रह गई और मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैं कांपते हुए कदमों के साथ वहां से हट गई। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल चुकी हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि अगर एक लम्हा भी वहां मजीद खड़ी रही तो शायद बेहोश हो जाऊंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में वापस आई और दरवाज़ा बंद करते ही ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे बल्कि खौफ, धोखे और नफरत के थे। मेरे जहन में बार बार वही जुमला गूंज रहा था कि पहले जायदाद अपने नाम करवाओ फिर उसे ख़त्म कर देना। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को मैं अपना सहारा समझती थी वो सिर्फ मेरी ज़मीनों और दौलत के लिए मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। मुझे अपने मरहूम वालिद याद आने लगे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की थी ताकि शादी के बाद कभी मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन्हें क्या मालूम था कि यही जायदाद एक दिन मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। उस रात मेरी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर बैठी मुसलसल सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मौत का खौफ था और दूसरी तरफ ये एहसास कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो दोनों फौरन समझ जाएंगे कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और फैसला किया कि सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। फजर के वक्त मेरी आंख लग गई थी लेकिन ज़्यादा देर नहीं सो सकी। सुबह हस्बे मामूल मैं उठी, वज़ू किया और खामोशी से किचन में चली गई। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे मगर मैंने खुद को मजबूत ज़हर करने की कोशिश की। कुछ देर बाद दोनों भाई नाश्ते की मेज़ पर आ बैठे। मैंने नज़रें झुकाकर उनके सामने चाय रखी। मेरा शौहर मुझे गौर से देख रहा था जैसे मेरे चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जबकि उसका भाई हमेशा की तरह नर्म लहजे में बोला, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में आग सी भड़क उठी। मुझे अब उसकी हर बात में मकारी नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने अपने जज्बात चेहरे पर ज़हर नहीं होने दिए। नाश्ते के बाद अचानक मेरे शौहर ने बात शुरू की। उसने बिना किसी तमहीद के कहा कि हमें तुमसे एक ज़रूरी कागज़ पर दस्तखत करवाने हैं। मैं अंदर ही अंदर कांप गई लेकिन बाहर से खामोश रही। उसने कहा कि तुम्हारे वालिद की ज़मीनों के कुछ कानूनी मसाइल हैं, अगर आज ही दस्तखत ना हुए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहाँ मोहब्बत तो दूर की बात थी, सिर्फ लालच और बेरहमी थी। मैंने ऐसा से कहा कि मुझे कागजात देखने होंगे। ये सुनकर उसका चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा और बोला, तुम्हें हम पर इतबार नहीं। उस लम्हे उसका भाई फौरन बीच में आ गया और बज़ैर उसे ठंडा करते हुए बोला, भाई आराम से बात करो, भाभी डर जाएंगी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मसनूई नरमी से कहा, आप परेशान ना हों, सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। लेकिन अब मैं उन दोनों का असल चेहरा देख चुकी थी। मैं जानती थी कि यह सब मेरे कत्ल की तैयारी है। दिन भर मैं मुसलसल किसी रास्ते के बारे में सोचती रही। मेरा फ़ोन पहले ही मुझसे ले लिया गया था और घर से बाहर अकेले जाने की इजाज़त भी नहीं थी। शाम के वक्त जब दोनों भाई बाहर गए तो मैंने जल्दी से पूरे घर की तलाशी लेना शुरू की। मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आ रहा था कि शायद मेरे वालिद ने कभी कोई और दस्तावेज़ या सबूत छोड़ा हो। मैंने अपने कमरे की पुरानी अलमारी खोली जहां मेरी शादी के बाद का कुछ सामान रखा था। कपड़ों के नीचे मुझे एक पुराना बैग मिला जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे खोला तो अंदर मेरे वालिद की डायरी और चंद फाइलें मौजूद थीं। मेरे हाथ लरजने लगे।
میں نے ڈیری کھولی تو اس میں میرے والد کی لکھائی تھی۔ ایک صفحے پر انہوں نے واضح لکھا تھا کہ اگر کبھی میری بیٹی پر اس کے سسرال کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے تو میرے دوست وکیل فرید صاحب سے فوراً رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ جائیداد کے اصل کاغذات اور قانونی اختیار ان کے پاس محفوظ ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی روشنی جاگی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے ابھی میرے لیے کوئی راستہ باقی رکھا ہے، لیکن اسی لمحے باہر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دونوں بھائی وقت سے پہلے واپس آ چکے تھے۔ میرے ہاتھوں سے وہ ڈیری تقریباً گر ہی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے سارے کاغذات دوبارہ بیگ میں ڈالے اور الماری بند کر دی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا دروازے کے آس پار کھڑے لوگ بھی اس کی آواز سن لیں گے۔ چند لمحوں بعد میرے شوہر نے زور سے آواز دی کہ تم کہاں ہو؟ میں نے خود کو سنبھالا، آنسو صاف کیے اور جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ دونوں بھائی اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی، جبکہ اس کا بھائی ہمیشہ کی طرح مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی آج آپ بہت خاموش لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ رات کے کھانے کے دوران پورا ماحول عجیب بوجھل تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھے گھور رہا تھا، جیسے وہ میرے دل کی بات جان لینا چاہتا ہو۔ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس وکیل تک پہنچنا ہے جس کا ذکر ابو نے ڈیری میں کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر سے اکیلے باہر نہیں جا سکتی تھی اور فون بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اس رات میں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اگر آج بھی خاموش رہی تو شاید زندہ نہ بچ سکوں۔ اگلی صبح میرا شوہر کسی کام سے شہر جانے والا تھا۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر نکلا، اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ جانے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، بھابھی آج کہیں باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا، زمانہ بڑا خراب ہے۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اسے میرے ارادوں کا اندازہ ہو چکا ہو۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں گئی، ڈیری اور ضروری کاغذات دوپٹے میں چھپائے اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ کئی سال بعد میں پہلی بار اکیلی گھر سے باہر جا رہی تھی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک ہی بات تھی کہ آج اگر ہمت نہ کی تو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ میں تیز تیز چلتی ہوئی مرکزی سڑک تک پہنچی اور وہاں سے رکشہ لے کر اس وکیل کے دفتر جا پہنچی جس کا پتہ ابو نے ڈیری میں لکھا تھا۔ دفتر ایک پرانی عمارت میں تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایک سفید بالوں والے بزرگ میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنا نام بتایا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا تم واقعی حامد صاحب کی بیٹی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ وہ خاموشی سے سب سنتے رہے۔ جب میں نے بتایا کہ میرے شوہر اور اس کا بھائی مجھے مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ان کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی دراز سے کچھ فائلیں نکالی اور میرے سامنے رکھ دیں۔ ان میں میری جائیداد کے اصل قانونی کاغذات تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور حیران کن بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہارے والد کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تمہارے سسرال والوں پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے خفیہ طور پر ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا جس میں واضح لکھوایا گیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جائے یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو تمام جائیداد ایک فلاحی ادارے کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرے والد مرنے کے بعد بھی میری حفاظت کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب نے فوراً پولیس سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میرے دل میں خوف تھا کہ اگر پولیس وقت پر نہ پہنچی تو وہ دونوں مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تبھی اچانک دفتر کے باہر گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا، کیونکہ باہر میرے شوہر اور اس کا بھائی کھڑے تھے۔ ان کی نظریں سیدھی دفتر کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور ان کے چہروں پر ایسا غصہ تھا جیسے وہ اب ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہاتھوں سے فائلیں چھوٹتے چھوٹتے بچیں۔ باہر کھڑی گاڑی میں میرا شوہر غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ
مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ اس کا بھائی فون پر کسی سے تیز آواز میں بات کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا شاید اگلے ہی لمحے میرا سانس رک جائے گا۔ وکیل صاحب نے فوراً مجھے اپنے کمرے کے اندر والے حصے میں بٹھایا اور پولیس کو دوبارہ کال کی، لیکن اس وقت ہر سیکنڈ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دفتر کا دروازہ زور سے کھلا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، تم یہاں چھپی بیٹھی ہے۔ پھر وہ غصے میں میری طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا وکیل صاحب اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ میرے شوہر نے انہیں دھکا دینے کی کوشش کی، مگر تبھی اس کا بھائی آگے آیا اور مصنوعی نرمی سے بولا، ہم تو صرف اپنی بیوی کو گھر لے جانے آئے ہیں، اب بیچ میں نہ پڑیں۔ لیکن اب ان کے چہروں سے شرافت کا ہر نقاب اتر چکا تھا۔ وکیل صاحب نے فوراً وہ ویڈیو چلا دی جو میرے والد نے مرنے سے پہلے ریکارڈ کروائی تھی۔ اسکرین پر ابو کا چہرہ ظاہر ہوا، ان کی کمزور آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر میری بیٹی پر کبھی دباؤ ڈالا جائے یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو سمجھ لینا کہ اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن چکے ہیں۔ میں اپنی تمام جائیداد اس وقت تک کسی کے نام نہیں کرتا جب تک میری بیٹی خود محفوظ اور خوش نہ ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے والد آج بھی میرے سر پر سایہ بن کر کھڑے ہوں۔ میرا شوہر غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن تبھی پولیس دفتر کے اندر داخل ہو گئی۔ وکیل صاحب نے فوراً تمام حقیقت ریکارڈنگ اور کاغذات پولیس کے حوالے کر دیے۔ جب پولیس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنا چاہا تو میرا شوہر پہلی بار گھبرا گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، عائشہ مجھے بچا لو۔ میں غصے میں تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی کے چہرے پر اب بھی عجیب سی سختی تھی اور خاموش کھڑا صرف مجھے گھور رہا تھا، جیسے آج بھی اسے اپنی شکست پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پولیس ان دونوں کو لے کر جانے لگی تو اچانک میرا شوہر میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس لمحے میرے دل میں برسوں کی اذیت، مار پیٹ، گالیاں اور خوف ایک طوفان کی طرح آمڈ آیا۔ مجھے وہ تمام راہیں یاد آنے لگیں جب میں خاموشی سے آنسو بہا کر سو جاتی تھی۔ وہ زخم یاد آنے لگے جو میرے جسم پر بھی تھے اور روح پر بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر میرے اندر اب خوف نہیں تھا، صرف ایک خاموشی تھی، طاقت تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو معافی نہیں انصاف مانگتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پولیس ان دونوں کو لے کر چلی گئی اور میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل کے اندر برسوں بعد سکون اتر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وکیل صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تمہارے والد بہت سمجھدار انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک دن تمہیں مضبوط بننا پڑے گا۔ میں اس لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس قید سے آزاد ہونے کے تھے جس میں برسوں سے زندہ دفن تھی۔ چند مہینوں بعد عدالت نے تمام جائیداد مکمل طور پر میرے اختیار میں دے دی اور دونوں بھائیوں کو سزا سنا دی گئی۔ میں نے اس حویلی کا ایک حصہ عورتوں کے لیے پناہ گاہ بنانے کا فیصلہ کیا، ان عورتوں کے لیے جو گھروں کے اندر ظلم سہتی رہتی ہیں مگر خوف کی وجہ سے آواز نہیں اٹھا پاتی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی اور عورت میری طرح خاموشی میں نہ جیے۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اب جب کبھی شام ڈھلتی اور گھر میں خاموشی پھیلتی تو مجھے خوف نہیں آتا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور اپنے والد کے لیے دعا کرتی۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا دولت نہیں بلکہ ہمت ہوتی ہے۔ اگر انسان ظلم کے سائے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ رشتوں کے نام پر محبت نہیں بلکہ لالچ نبھاتے ہیں، لیکن آخر کار سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے اور اس دن ظالم کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، جبکہ صبر کرنے والے کو اللہ عزت، سکون اور نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔